حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، ہمارے دین نے، شریعت نے ہمیں بہت سے آداب سکھائے ہیں، رہن سہن کے طریقے سکھائے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کا خیال رکھنے کا حکم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام یہ ضروری ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بڑی عمر والا بنایا ہے، اس کے بڑی عمر والا ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے ہم پر اس کا احترام لازم ہے۔ اسی طرح کسی دفتر کے اندر، کسی محکمے کے اندر، کسی ادارے کے اندر جو بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو آدمی اپنا امیر بنا لے، اس کی اطاعت فرما برداری کا حکم دیا، اور عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں سب سے بڑھ کر والدین کا درجہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الاقرب فالاقرب، جس کا جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے۔ تو درجات رکھے گئے ہیں، تقسیم ہے۔ آج کے خطبہ میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بات ہم سیکھنا چاہیں گے، وہ ہے بڑے کا ادب کرنا، بڑی عمر والے کا لحاظ کرنا۔ اس حوالے سے مختلف واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین اور آپ کا اسوہ حسنہ، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر ایک کو اس کا مقام اور درجہ دیا جائے۔ جب ہم کسی کو اس کا مقام اور درجہ دیں گے تو دوسرے بھی ہمیں ہمارا مقام اور درجہ دیں گے، سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے، محبت کی فضا پیدا ہوگی، خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی روایت ہے، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتا، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کا حق نہیں پہچانتا، ان کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانتا، ان کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، فلیس منا، آپ نے بڑے سخت الفاظ بیان کرے، میں کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث میں
خاص طور پر بزرگ آدمی، بڑی عمر کا آدمی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے عمر میں، صرف عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہم دوسروں کے بزرگوں کی، بڑوں کی عزت کریں گے، دوسرے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی عزت کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ عام طور پر اپنے والدین کو گالی تو کوئی نہیں دیتا، سب احترام کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت ناراضگی کا اظہار ہو بھی جائے تو گالی تک تو مشکل پہنچتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، انہوں نے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اپنے والدین کو جلدی کوئی گالی نہیں دیتا، ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ دوسرے کے والدین کو گالی دے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، ان کی عزت نہیں کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ان سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آئے گا، تو جواباً دوسرے تمہارے والدین کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے والدین کو گالی دیں گے، ان کی توہین کریں گے، ان سے مذاق کریں گے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو کیسے ایمانہ انداز سے، پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس بات کو کہ اگر اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی عزت کرانا چاہتے ہو تو دوسروں کے بزرگوں کی، والدین کی، بڑوں کی عزت کرو، تو وہ تمہارے والدین کی، بزرگوں کی، بڑوں کی عزت کریں گے۔ اور اگر تم دوسروں کے والدین کو، بزرگوں کو، بڑوں کو کچھ نہیں سمجھو گے تو وہ تمہارے والدین کو، بڑوں کو، بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، ذکر کی گئی ہے کہ بڑے کا اس کی عمر کی وجہ سے لحاظ کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ امامت کون کرائے، امام کس کو بنایا جائے۔ تو ذات بات ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے میں القوم اقرأ، جو قرآن کا زیادہ ماہر ہو، قرآن کو زیادہ جاننے والا، قرآن کا حافظ ہو، اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہو، اچھی آواز والا ہو، اقرأ، تو میں یہ امام بنایا جائے، اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر برابر ہو قرأت میں، قرآن کے پڑھنے میں، میں اعلمہم بالسنت، پھر یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے سنت کا علم کون زیادہ رکھتا ہے، مسائل کون بہتر جانتا ہے، شرعی مسائل کا، احکام کا علم کس کے پاس ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے۔ دوسرا نمبر اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر کہیں پر قرآن جاننے والے بھی اور مسائل جاننے والے بھی
سب برابر ہیں تو میں اقدمہم ہجرتاً، میں کہ دیکھو ان میں سے پہلے ہجرت کس نے کی تھی. اس دور میں ہجرت کرنا بہت مشکل کام اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ تھا، اور ہجرت کرنے والے کا مقام اور مرتبہ بھی بہت زیادہ تھا. اس حدیث سے بھی معلوم ہو کہ امامت کے لیے قرات کے بعد، دینی علم کے بعد ہجرت کو دیکھا جائے کہ پہلا مہاجر کون ہے. فرمایا اگر اس میں بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو تو پھر اکبرہم سنا. اسی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امامت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر والے کا لحاظ کیا. میں کہ اگر قرات میں، علم میں، ہجرت میں برابر ہیں اور ان میں سے کسی اور کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو نام بنایا جائے، قرات دیکھے تو برابر ہے، علم دیکھے تو برابر ہے، ہجرت دیکھے تو برابر ہے، تو میں عمر دے دوں. جس کی عمر زیادہ ہے، جو بڑی عمر والا ہے، اس کو آگے کیا جائے. اس سے بھی یعنی بڑی عمر والے کا مقام اور مرتبہ اور توقیر یہ واضح ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے مسلم شریف کی روایت، لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. میں کہ نماز میں جماعت کی صورت میں میرے قریب قریب جو لوگ ہوں وہ سمجھدار، عقل مند، دانا وہ ہونے چاہیے. ان کو اپنے قریب ہونے کا وہ حکم دیا ہے یا مقام ان کا ہے. نہ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے. یعنی اگر ہو سکے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ بڑی عمر والا، سمجھدار، دانا یہ امام کے قریب ہو، یہ اس سے بڑی عمر والے کا وہ ایک مقام وہ ظاہر ہو. بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی، کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام خیبر کے علاقے میں گئے. وہاں پر یہودیوں نے ایک صحابی کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا. تو جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تھا گئے تھے خیبر میں، وہ بات کرنے لگے. تو ان میں دو بھائی تھے محیص، تو وہ بات کرنے لگے، بتانے لگے کہ کیسے واقعہ ہوا ہے، کیسے قتل ہوا ہے اور کس کے بارے میں ہمیں شک ہے. تو دو بھائیوں میں سے جو چھوٹا بھائی تھا وہ بات کرنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. فرمایا کب تک بڑے کو بات کرنے دو، بڑے کو بات کرنے. تو اس سے بھی بڑی عمر والے کا لحاظ کرنے کا ہمیں سبب ہے. یعنی اہم موقع پر جو بات کرنی ہو تو بڑے آدمی کو وہ ترجیح دی جائے، اس کو آگے کیا جائے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور مسواک کرنے کے بعد دو آدمی جو ہے میرے سامنے لائیں گے اور مجھے حکم دیا گیا کہ اپنی مسواک میں سے ایک کو دے دو. تو میں جو چھوٹا تھا اس کو مسواک دینے لگا. تو خواب کے اندر مجھے کہا گیا کب تک یہ اپنی مسواک بڑے آدمی کو دو.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے روزن بڑے آدمی کو مسواک پکڑائی. تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے اور یہ وحی ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بڑے کو ترجیح دو، بڑی عمر والے کا خیال رکھو. ابو داؤد شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. میں اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو بڑی عمر والا ہو، بزرگ ہو، سفید بال آ چکے ہوں، اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احترام میں، اپنے اجلال کے اندر، اپنی عزت اور توقیر کے اندر شامل کیا، اس کا حصہ قرار دیا. یعنی کہ جو آدمی بڑے آدمی کی عزت نہیں کرتا، بزرگ آدمی کا احترام نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے. یہاں تک شریعت نے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنے کا حکم. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھتا ہوتا تھا، آپ کی باتیں حدیثیں یاد کرتا تھا، تو کئی دفعہ بیان کرنے کا موقع بنتا، مسئلہ بتانے کی ضرورت پڑتی، تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، پتا ہوتا تھا. لیکن میں صرف ادب کی وجہ سے کہ مجلس کے اندر بڑی عمر کے صحابہ کرام موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں چھوٹی عمر والے کو بولنا مناسب نہیں ہے، میں خاموش رہتا تھا. اس سے بھی صحابہ کرام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے یہ ظاہر ہو رہی کہ مجلس کے اندر چھوٹی عمر والے کو وہ بڑی عمر والوں کی موجودگی میں، زیادہ علم والوں کی موجودگی میں بات کرنا اور مشورہ بتانا، اس میں احتیاط کرنا. ہاں جب کوئی اور نہ ہو یا دوسروں کی طرف سے اس کو کہا جائے، اجازت دی جائے، یہ الگ بات. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، یعنی جس طرح وہ درخت ہمیشہ پھل دیتا ہے، پتے نہیں جھڑتے، اس کے پتے موجود رہتے ہیں، ہر وقت ہر حالات میں وہ خیر ہی خیر، برکت کا سبب ہے، اسی طرح مومن ہے کہ یہ بھی جہاں بھی ہو، ہر جگہ پر، ہر موقع پر خیر ہی خیر کا باعث ہوتا ہے. اس سے کسی قسم کے شر کا خطرہ نہیں ہوتا. میں کہ یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ میں کون سا درخت ہے؟ تو مختلف صحابہ کرام وہ سوچ رہے تھے کہیں کوئی عجیب و غریب قسم کا کوئی درخت ہوگا جو کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو، سنا نہ ہو، جنگل میں کہیں وہ اگا ہوا ہو. تو سب سوچنے لگے، دور دور کی سوچ کر کسی کو کوئی جواب نہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب دیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت. تو کھجور کے درخت کی مثال مومن کی طرح ہے اور مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے، ہمیشہ پھل دیتا ہے اور پتے اس کے نہیں جلتے، جلدی تر و تازہ رہتا ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت والا ہے.
تو اس میں جو ہمارے متعلقہ وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نوجوان تھے، چھوٹی عمر والے. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ خون کا درخت ہے، لیکن میں صرف ادب کی وجہ سے نہیں بولا کہ اس مجلس کے اندر ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب بیٹھے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو اگر یہ خاموش ہے تو مجھے بھی خاموش رہنا چاہیے. ان کی موجودگی میں بولنا بے ادبی ہے، بچنا چاہیے. تو یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور خود آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اللہ کے آپ نبی ہیں، اس کے باوجود بڑی عمر والوں کا لحاظ کرتے ہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو نہایت بڑھاپے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بزرگوں کو کیوں تکلیف، آپ مجھے بتاتے میں ان کے پاس آتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ آدمی علم میں زیادہ بھی ہو تو پھر بھی بڑی عمر والے کا وہ احترام اور عزت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی تعلیم ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے ساتھ قبیلے کے مختلف لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں کے لیے آئے. آپ سے دین کی تعلیم حاصل کی، مسئلے مسائل سیکھے، نماز کا طریقہ سیکھا. جب آپ جانے یہ صحابہ کرام جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اور نصیحتوں کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کرے، اور فرمایا ولی امکما اکبرکما، اور جو تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھو. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر والے کا خیال رکھا ہے، اس کو ترجیح. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آدمی کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے محبت کی، احترام کی، خیر و برکات کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور ماحول خوشگوار ہوتا ہے، اور دلوں کے اندر طہارت اور نظافت یہ پیدا ہوتی ہے، اور دلوں کا بغض، نفرت، کینہ یہ ختم ہوتا ہے، اور بڑوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، ہم دوسروں کے یعنی ضروری نہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں اسی کا خیال رکھیں، جس کو نہیں جانتے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی احترام کریں، تو پھر دوسرے بھی آپ کے بڑوں کا، یا جب آپ بڑے ہوں گے اس وقت آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کو عزت دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.